بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم جانیں گے ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام اسلام کی تبلیغ، ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب، ہود علیہ السلام کی وفات، کچھ عبرتیں۔ ہم نبیوں کے واقعات اینڈ ہسٹری آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ براہ کرم آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ آج کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن مجید میں عاد کو میم بعد نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولا کہا ہے اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کے رہنے کی جگہ عاد کا مرکزی مقام ارض حقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں رابع الخالی ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عاد کا مذہب، عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت پرستی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد اپنی مملک کی سطوت و جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کی شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخلود کے ایک فرد انسان تھے۔ اسلام کی تبلیغ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش ایزی، فریب البازی اور خوشحالی عطا کی، اسی لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑے ہوئے بتوں کی پرستی سے باز آ جا، جو نفع نہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ آج کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحت بہت گئی گزرتی تھی اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کو خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لے کہ وہ بڑا خدا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلیں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا اور حضرت ہود علیہ السلام کو جلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے اور العیاذ باللہ مجنون اور سختی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کے بد دعاؤں سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔
تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے؟ ان کی اس گستاخی بھری جرات اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ضبط سے سنا۔ میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے وہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں۔ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا۔ اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں۔ وہی کرتا ہے جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو منافعت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جان کر ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اصنام پرستی، مورتی پوجا کو چھوڑ دے۔ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا گیز و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو اپنی شفاعت کرنے والے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کو معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے۔ تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دین کے عذاب کے آنے سے ڈراتا ہوں کہ کہیں تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری
रोज रोज की नसीहतें सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वो आजाब जल्दी ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो। बस ला तू हमारे पास उस चीज को जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको आजाब का अगर इतना ही शौक है तो वो भी कुछ दूर नहीं। बिलाशुबा तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर आजाब व गजब आ पहुंचा। क्या तुम मुझसे उन मनगढ़ंत नामों बुतों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने गढ़ लिया है कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई इज्जत नहीं? अब तुम अल्लाह के आजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर आजाब। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरत हक हरकत में आ गई और अल्लाह के आजाब ने तब से खुशकिसाली की शक्ल इख्तियार की। आद सख्त घबराए हुए परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ बल्कि दुश्मनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तब हौलनाक आजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज वो तुंद हवा के तूफान उठे और उनको और उनकी आबादी को चाहे वो बाला करके रख दिया। तनोमंद और के हेकल इंसान जो अपनी जिस्मानी ताकतों के घमंड में सरमस्त और सरकश बने हुए थे, इस तरह बेहिस व हरकत पड़े नजर आते थे जिस तरह आंधी से भारी भरकम पेड़ बेजान होकर गिरता है। गर्ज उनकी हस्ती को नस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया और आखिरत की लानत और आजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के आजाब से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहे। ये है आधे उला की वो दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवा व तहरत की जिंदगी तरफ दावत देती है। शरारत, सरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती है और वक्ती खुशएज़ी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती है और बाज रखती है। हूद अलैहिस्सलाम की वफात कब हुई? हूद अलैहिस्सलाम की वफात हजरत अली रज़ी अल्लाह से एक असर नकल किया जाता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र हजरमौत में कसीफ अहमर लाल टिले पर है और उसके सरहाने जहाँ का पेड़ खड़ा है। दूसरी रिवायतों के मुकाबले में यही रिवायत सही है और माकूल मालूम होती है कि आद की बस्तियां हजरमौत के करीब थी और उनकी आद की तबाही के बाद करीब ही की बस्तियों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया होगा और वही वफात हो गई। कुछ इबरतें। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते और टेड़ को सीधा करने के लिए नसीहत फरमाते तो बुरा और जलीलों की कमिंगी, मजाक उड़ाने, बख्ती कसने, छोटा बनाए रखने की परवाह नहीं करते। दुखी और संजीदा होकर या नाराज होकर भला चाहने वाले और नसीहत करने को नहीं छोड़ते। और इन तमाम खुसूसियतों में नुमाया बात यह होती कि वे अपनी इसी नसीहत और भला चाहने के लिए कौम से किसी नफा की उम्मीद या ख्वाहिश जरासी नहीं रखते। उनकी जिंदगी बदला और एवज से पूरी तरह बरतर होती है। अपने इस्लाह चाहने वाले और नबियों और सच्चों के खिलाफ कौमों की बेर और दुश्मनी इसी एक अकीदे पर टिकी रही कि हमारे बाप दादा की रीति व रस्म और उनकी खुद की गढ़ी हुई मूर्तियों के खिलाफ क्यों कुछ कहा जाता है। ये बातें कौमों की जिंदगी के लिए हमेशा तबाही मचाने वाली और उनकी फलाह व अब्दी शहादत के लिए हलाक करने वाली है। तो हक के पैगाम के रास्ते में बदी का बदला नेकी से दिया जाए और कड़वाहट का जवाब मीठे बोल से पूरा किया जाए। किरदारी और लगातार सरकशी पर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून जज़ आमाल या पादाश आमाल को जरूर याद दिलाए और आने वाले बुरे अंजाम पर यकीनन तंबीह करे और ये सच्चाई बार बार सामने लाए कि जब कोई कौम इज्तिमाई सरकशी, जुल्म और बगावत पे तैयार हो जाती है और उस पर बराबर इसरार करती रहती है तो फिर अल्लाह ताला का आजाब, अल्लाह ताला का गजब तफे अलाम से मिटा देता है।
اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد قوم کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف، ہود اور شعراء میں آیا ہے، جبکہ عاد قوم کا ذکر اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، الجاریات، القمر اور الحقہ میں ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ ہماری اگلی ویڈیو صالحہ علیہ السلام پر ہوں گی۔